اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 211 میں ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مثال بنا کر کے اس امت محمدیہ کو پیغام دے رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس چاند پر جانے کی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون کی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس سپر کمپیوٹر کی پاور ہے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا بنی اسرائیل والوں سے پوچھو اللہ نے کتنی نشانیاں ان کو دی تھی، کتنی ترقی اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے۔ بنی اسرائیل والوں نے وہی کیا تھا، اللہ نے ترقی دی تو اب انہوں نے دنیا کی لالچ میں اپنی کتاب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اپنی کتاب توریت انجیل زبور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، تو اب چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کو کامیابی اور ترقی تو دنیا میں مل رہی ہے، اگر ہم دین کو فالو کرتے رہے تو پیچھے ہو جائیں گے، دین پر عمل کرتے رہے تو پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے جیسا کہ آج ہم سوچتے ہیں۔ اگر دین پر عمل کریں تو پھر غریب رہیں گے، دین پر عمل کیا تو بڑے لوگوں میں ہماری عزت نہیں ہوگی، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی بنی اسرائیل والے بھی سمجھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ خود کو بدلنا چھوڑ کر انہوں نے دین کی کتاب ہی کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ نے کیا فرمایا من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے کلام میں تبدیل کرنا، تحریف کرنا، شریعت کو بدل دینا، یہ بڑا سخت کام ہے، اور اللہ کا عذاب بھی ایسے لوگوں کو بڑا سخت عذاب ملے گا، بڑے سخت عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیے ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب ایسا فتویٰ دے دے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ہم خود کو شریعت کے مطابق نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ مفتی ہم کو ایسا فتویٰ دے دے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 212 میں فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا۔ دنیا کی زندگی کس کی نظروں میں خوشنما ہے؟ دنیا کس کی نظروں میں زیادہ محبوب ہے؟ دنیا سے محبت کون زیادہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کافر دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کافر کی نگاہ میں دنیا جو ہے وہ محبوب ہے، اس کی نگاہ میں دنیا جو ہے وہ خوشنما بنا دیا گیا دنیا کو۔ تو یہ تو کافر کے لیے تھا، لیکن ہائے افسوس کہ مسلمان بھی دنیا سے محبت کرنے لگا، مسلمان بھی دنیا کی لالچ میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ مسلمان کو دنیا کی محبت ایسی رچ اور بس گئی ہے کہ مسلمان کو دین کی فکر نہیں ہے، اسے دنیا کی برابر فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا، اور ہمارے نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا، ہمارے نبی فرماتے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آپ بتائیے قید خانے میں جب کوئی قیدی ہوتا ہے اس کو کتنی فیسلٹی ملتی ہے؟ بہت کم اثاثے اس کے پاس ہوتے ہیں، بہت کم اس کے پاس جو ہے تو سامان ہوتا ہے، لیکن آپ بتائیے دنیا میں ہمارے پاس کتنا سامان ہے؟ بے حساب، لا تعداد۔ ہم تو سفر کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک اکیلا بندہ 2 بیگ اپنے ساتھ کپڑے اور سامان لے کر کے جاتا ہے، بھلا کیا یہ کسی قیدی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ یہ کسی قیدی کی زندگی تو نہیں ہو سکتی جس کا ذکر حضور نے کیا کہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، ہم نے تو ساری دنیا ہی اس کو بنا لیا۔ مقصد
حیات ہم نے دنیا کو بنا لیا، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ موج کرتے اپنی، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، وہ زنا کرے ان کو فکر نہیں ہے، وہ چوری کرے ان کو اس کا کوئی غم اور اس کا پچھتاوا نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے ان کو کوئی غم پچھتاوا نہیں، کیونکہ یہ دنیا جنت ہے ان کے لیے۔ اب ان کے اس دنیا کے بعد ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ لیکن اگر مومن نے حدیث مبارکہ کے مطابق دنیا کے اندر اگر قیدی والی زندگی اگر اس نے گزار لی، جیسے حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر مومن نے ایسی زندگی گزار لی تو یہ دنیا کے بعد جنت اس کی راہ تک رہی ہے، جنت منتظر ہے اس کی، اگر وہ حضور کے حدیث کے مطابق زندگی گزار لے۔ پھر دیکھیے اللہ نے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کافر جس کے لیے دنیا جنت ہے وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی لگژری کار ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی تجوریہ دولتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں اور کہتے کہ دیکھو تم اپنے دین پر عمل کر رہے ہو اس لیے غریب ہو گئے، اور ہم تو دنیا میں موج کر رہے، مستی کر رہے، اس لیے امیر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کافر مسلمانوں پر ہنستے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ تم نے تو دنیا کی زندگی جی ہی نہیں ہے، تم تو گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوگے۔ دنیا میں بھلے آج وہ کافر بڑی پوسٹ پر ہے، غیر مسلم آج بڑے عہدے پر ہے، آج فخر ہے ان کو اپنے عہدے پر، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر ہوگا اور وہ کافر نیچے ہوگا۔ قیامت کے دن ایمان والے کو اللہ نور کا منبر عطا فرمائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ دیکھ کر کے حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں بھی ایمان لا چکا ہوتا تو آج مجھے بھی یہ نعمتیں مل رہی ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی کو صرف نہ دیکھے، یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے پھر جو مومن کی ہے۔ اگر مومن ہے تو ہمیشہ جنت ہے، اور اگر کافر ہے تو ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب کافر جو ہوگے قیامت کے دن جب وہ مومنوں کی شان دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مومنوں کی شان دیکھ کر کے کہ یار ان کو اللہ نے اتنی نعمت دے دی کہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا، یہ تو غریب ہوا کرتے تھے، مفلس ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بڑی شان سے کہا اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں امیری اور غریبی سے فیصلے نہیں کیے جاتے، بلکہ فیصلہ ہوتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 213 میں ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو گھر واپسی کر لو، دراصل گھر واپسی تو ان لوگوں نے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تھے سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب موجود نہیں تھا، ایک دین موجود تھا، دین الاسلام، جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ دین اللہ کی بارگاہ میں اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ پھر آگے کہا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ سب تو ایک دین پر تھے لیکن کوئی حابیل بن گیا، کوئی قابیل بن گیا۔ دنیا کی لالچ، لڑکیوں کی محبت، ان کے دل میں گناہ بس گیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ تو اب ضرورت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہ اب کوئی نبی آئے تاکہ وہ پھر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، لوگوں کو ڈر بھی سناتے تھے، خوشخبری بھی لوگوں کو سناتے تھے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ان کو اللہ کا ڈر بتایا کرتے تھے،
اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کے اختلاف میں فیصلہ کر دے۔ اللہ نے نبی اور رسول اتارے تو تنہا نہیں اتارے، بلکہ ان کے ساتھ کتابیں اللہ نے نازل کی، صحیفے اللہ نے نازل کیے، تاکہ وہ اس کتاب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ لوگوں کو بتا سکے لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، فیصلہ ہوگا تو نہ اس کی مرضی سے ہوگا نہ اس کی مرضی سے ہوگا، فیصلہ ہوگا تو اللہ کے قرآن اور کتاب کی مرضی پر ہوگا، اللہ کے احکام کی مرضی پر ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم نے ان کو سچی کتابیں بھی دی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف میں فیصلہ کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی انہوں نے آپسی باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ پچھلی اس میں حصے میں فرما رہا ہے ہم نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ اختلاف میں وہ فیصلہ کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو کتاب آئی تھی انہوں نے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے بغض و حسد کی وجہ سے انہوں نے اسی کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا۔ آج دیکھیے آپ کو توریت کس کے پاس موجود ہے؟ وہ جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی کسی کے پاس نہیں، اپنی مرضی سے تبدیل کر دی انہوں نے۔ زبور انجیل کا بھی یہی حال ہے، جیسا نازل ہوا تھا آج ویسا موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی موجود ہے اور قیامت تک ویسا ہی موجود رہے گا، اس لیے کہ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا، خدا نے فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تبدیل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے آپس میں مل کر بغض و حسد کی وجہ سے کتاب ہی میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے۔ ان کے پاس تو روشن دلیل آ گئی تھی، اللہ کی کتاب آ گئی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے ہدایت عطا فرما دی جس بات پر دوسرے لوگ جھگڑ رہے تھے۔ وہ اللہ کے احکام ماننے نہ ماننے پر جھگڑ رہے تھے، لیکن جو مومن تھا اللہ نے اس کو ہدایت دی تو وہ اللہ کے سب احکام کو مان رہا تھا۔ اور پھر آگے کا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ کوئی انسان کی مرضی تھوڑی ہے کہ وہ خود طے کرے گا کہ وہ ہدایت اس کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ انسان طے نہیں کر سکتا، یہ تو خدا نے طے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور کبھی کبھی غمگین ہو جاتے تھے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے بیان فرماتا تھا میرے حبیب غم نہ کر، اللہ نے ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے۔ حضور کی دل جوئی کے لیے اللہ نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی نے تو ان کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے۔ تو ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے، وہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، وہ چاہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کتاب میں بنی اسرائیل والوں نے تبدیل کر دی، نبیوں کو قتل کر دیا، تحریف کر دی، نبی کی شان گھٹا دی، نبی کی شان چھپا دی، اور اس کے بعد پھر دعویٰ ہے کہ جنتی تو ہم ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا اتنا آسان ہے جنت میں داخل ہو جانا؟
اب آپ دیکھیے یہاں پر پھر صحابہ کرام کے صبر اور امتحان کا ذکر بھی آگے اللہ نے فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی. غزوہ احزاب میں صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مکہ مکرمہ میں پریشان ہو گئے، کافر جو ہے وہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، مصیبت پر مصیبت لاد رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ ہم تو پسے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے جنت اتنا آسان تھوڑی ہے جنت میں جانا. ابھی تو تم پر ویسے حالات بھی نہیں آئے جیسے آیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر جیسے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جیسے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر جیسے آئے، ابھی تو تم پر ویسے حالات نہیں آئے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا. اتنے سخت ان پر حالات آئے کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے. ہم پر تھوڑی مصیبت آتی ہے تو ہمارے قدم ڈگمگانے لگ جاتے، تھوڑی سی مصیبت آئی تو ایمان کمزور ہو گیا ہمارا، تھوڑی سی پریشانی آئی تو چلے گئے کسی کے بھی پاس اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے. اللہ کے اوپر جو یقین تھا، یقین کامل ہونا چاہیے تھا، وہ کمزور ہو گیا تھوڑی سی مصیبت پر. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر نہیں رکھے گئے؟ کہ ان کو تپتے ہوئے ریت میں گھسیٹا نہیں گیا؟ کہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا؟ لیکن انہوں نے تو صبر کیا. آگے اللہ نے فرمایا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے. اتنا ظلم ان پر کیا گیا کہ ان کے دور کے رسولوں نے تک خدا کی بارگاہ میں دعا کر دی مولا ہماری امت کی حفاظت فرما دے، ایمان والوں کی حفاظت فرما دے. اتنا ظلم ان کے اوپر کیا گیا کہ رسولوں نے تک دعا کر دی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اتنا تو بھی ہمارے حالات اتنے بھی خراب تو نہیں ہوئے نا. ہاں بھلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اتنے حالات تو خراب نہیں ہوئے جتنے مکہ میں ہوا کرتے تھے، اتنے تو خراب نہیں ہوئے جتنے حبشہ میں ہوا کرتے تھے. اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. بہت قریب ہے اللہ کی مدد. دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگو تو وہ بہت زیادہ قریب ہے. بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پریشانی کس پر آتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس کا ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ اس طرح سے کیوں؟ حالانکہ نبی تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو تو کوئی مصیبت ہونی نہیں چاہیے. ہمارا تو یہی گمان ہے نا، اگر کوئی ولی بن گیا، اگر کوئی ولی، تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ وہ تو بالکل بے خبر ہے، اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. بلکہ جو انسان اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے. کیوں مصیبت میں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اگر مصیبت آ رہی ہے پریشان نہیں ہونا، اگر مصیبت آ رہی ہے کمزور نہیں بننا، اس لیے کہ خود خدا فرماتا ہے ہم کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو ہو کر کیا ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو مصیبت آئے تو صبر کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، اور اللہ نے تو خود فرما دی اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 215 میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے، کس پر خرچ کرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو نیکی میں تو پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو.
माँ बाप के बाद करीब के रिश्तेदारों पर खर्च करो, करीब के रिश्तेदारों के बाद यतीमों पर खर्च करो, मोहताजों पर खर्च करो और मुसाफिरों पर खर्च करो। अल्लाह ने अपना माल नेकी के लिए खर्च करने का रास्ता भी बंदों को बता दिया। और उसके बाद फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। अगर तुमने दबे छुपे अल्फाजों में जिसको जो दे दिया, कोई जाने ना जाने अल्लाह तो जानता है। एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह तो जानता है। एक इंसान को दिया दूसरे को खबर ना हुई, लेकिन अल्लाह तो जानता है। जो नेक काम हम कर रहे हैं या जो बुरा काम हम कर रहे हैं, कोई जाने ना जाने अल्लाह तो जान रहा है, वो तो देख रहा है। और अल्लाह ने यहाँ पर लोगों को यहाँ पर नेकी के लिए उभारने के लिए कहा कि जो तुम भलाई करते हो बेशक अल्लाह उसे जानता है। ये उभारने के लिए कहा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नेक काम करें। अल्लाह देख रहा है तुम्हारे कामों को, नेकी को। नेकी का सिला फौरन नहीं मिलता ना, हम को नजर नहीं आता। हमने इधर 1 लाख रुपए जो है तो ज़कात अदा कर दी, इधर क्या फायदा हमको मिला? जाहिरी तौर पर कुछ नहीं मिला, तो इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि यार इतने पैसे तो चले गए लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन अल्लाह फरमाता है तूने जो भलाई का काम किया वो अल्लाह जानता है, और इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला के पास है, और बेहतरीन बदला अल्लाह तबारक व तआला उसका अता फरमाता है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आयत 216 में इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर फर्ज हुआ खुदा की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है। ये दरअसल उस वक्त के मुनाफिकीन का भी इसमें जिक्र है और सहाबा का भी जिक्र है। अल्लाह ने पहले तो इस आयत में जिहाद को मुसलमानों पर फर्ज किया, लेकिन याद रखिएगा उसकी कुछ शराइत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान सुबह उठे और कहे कि चलो जिहाद पर, उसकी कुछ शर्तें होती है। अगर वो शर्तें पाई गई तो फिर जिहाद फर्ज होता है। तो अल्लाह ने उस जमाने में कहा कि तुम पर जिहाद हमने फर्ज कर दिया, तो सहाबा तो खुश हो गए जिहाद फर्ज हुआ, लेकिन जो मुनाफिकीन थे उनके ऊपर यह बात बड़ी नागवार गुजर रही थी। आप सोचिए तो सही, अगर किसी इंसान को कहा जाए कि फला बॉर्डर पर चले जाओ वहां जंग चल रही है, तो आप सोचिए तो सही, अगर वो देश का सच्चा आशिक होगा तो वो तो चला जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा डामाडोल होगा और फिर वो कमजोर होगा तो फिर वो डरेगा, नहीं यार मैं कैसे चले जाऊं देश की बॉर्डर पर लड़ने के लिए। तो अल्लाह ने यही फरमाया ना कि अब जहां तुम पर फर्ज किया, हालांकि वो तुम पर नागवार गुजर रहा है, तुम्हारे लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल है कि हम अपनी जानें कुर्बान कर दे अल्लाह की राह में। आप देखिए ना, आज भी अगर मिलिट्री के अंदर या हिंदुस्तानी फौज के अंदर अगर 90% से ज्यादा अगर किसी के बच्चे पाए जाते हैं, वो गरीबों के और किसानों के पाए जाते हैं। और बड़े बड़े ताजिर जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके बच्चे आर्मी में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि डरते हैं, वो पैसों से मोहब्बत है, जमीन से मोहब्बत है। तो यहां पर आप देखिए अल्लाह ने मुनाफिकों के लिए कहा हमने तो जिहाद तुम पर फर्ज कर दिया, अब अगर वो तुम पर नागवार गुजर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत पर वो बोझ लग रहा है कि हम अपनी जानें कुर्बान कर दे। और फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। दिन में न जाने कितनी बातें हमें बुरी लगती है, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, किसी ने कुछ कर दिया तो बुरा लग गया, किसी ने हमारे मुताबिक काम नहीं किया तो बुरा लग गया। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज तुम्हें बेहतर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, लेकिन वो तुम्हारे हक में अच्छी नहीं हो, वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। तो इसी तरह वो जो जिहाद से भागते थे, अल्लाह ने कह दिया तुम्हें ये बात नागवार गुजर रही है, हालांकि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। और आगे भी अल्लाह ने फरमाया ना वअसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। यानी दोनों चीजें बयान कर दी, करीब है कि कोई चीज तुम्हें बेहतर लग रही हो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है,
اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. جس طرح جہاد کا ذکر ہے، ظاہری طور پر تو انسان کو لگ رہا ہے نا کہ سر کٹانے کون جائے گا میدان میں، انسان کو وہ بات بری لگ رہی ہے، لیکن دراصل اس میں بہتری ہے. وہ جی جی کر کتنا جی لے گا، اگر اس کی زندگی لکھی ہے تو میدان جہاد میں نہیں تو بستر پر تو مرنا ہی ہے. لیکن بہتری کیا ہے اس میں؟ بہتری یہ ہے بستر پر مرے گا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میدان جہاد میں مرنے پر ثواب ملے گا. تو اللہ نے فرمایا ہم اپنی عقل دوڑاتے نا یار یہ بہتر ہے نہیں ہے، نہیں دوڑانا چاہیے. کچھ چیزیں ہم کو بہتر لگتی ہے لیکن اللہ نے ہمارے حق میں وہ چیزیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور اللہ نے کچھ چیزیں اس لیے لکھی جو ہمیں بری لگتی ہے لیکن اس لیے اللہ نے لکھی کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، ایک باپ کبھی اپنے اولاد کے لیے کوئی بری بات نہیں سوچ سکتا. تو آپ سوچے تو صحیح، جب اللہ نے باپ کو اتنی محبت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے بری بات سوچ نہیں سکتا، تو پھر وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے برائی کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے، نقصان والی چیزوں کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟ اس نے تو بھلائی ہی لکھی ہے بشرطے کہ بندہ اس کے احکام پر عمل کرے، اس کی فرما برداری کرے. تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ظاہر سی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیا وہ ہم جانتے ہیں؟ ہم کو تو اوپر سے لگ رہا ہے کہ سیب کتنا میٹھا ہے، لیکن اس کو کاٹیں گے جب پتا چلے گا کہ اندر سے تو سڑا ہوا ہے. اوپر سے ہم نے دیکھ لیا کہ کیلا جو ہے تو وہ کتنا پیلا نظر آ رہا ہے، بڑا میٹھا ہوگا، لذیذ ہوگا، لیکن جب اس کا چھلٹا نکالا جائے گا تو پتا چلے گا یہ تو کاربن میں پکایا ہوا ہے، اندر سے تو پھیکا نظر آتا. تو جو بلائی نظر آئے ہم کو ضروری نہیں کہ وہ اچھائی ہو، اور جو برائی نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ برا ہی ہو. اس کا ذکر اللہ نے کیا. اور پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 217 میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں. دراصل اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج حج کے مہینے ہیں، رجب عمرہ کا مہینہ ہے. اور ان مہینوں کے اندر جھگڑا کرنا، جہاد کرنا، یہ اللہ نے منع کر دیا، جہاد اللہ نے حرام کر دیا. تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں تھے. اب یہ پریشان ہو گئے صحابہ، اگر کافروں نے حملہ کر دیا تو ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں. یا ایک وہ بھی جنگ ہوئی جو حج کے ایام شروع ہونے کے دوران جو ہے تو جنگ چل رہی تھی، وہ بھی مسئلہ پیش آیا کہ اب حج کے ایام ہے، جنگ کیسے ختم کر دے. اگر ہم نے جنگ ختم کر دی تو ان کو لگے گا مسلمان ہار گئے، ڈر گئے. تو وہ دونوں مسئلے پیش ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آپ سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے. ماہ حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ بولے تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب کب لڑ سکتے آپ ماہ حرام میں، اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. کہا کہ اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا. اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا. اور اس کے بعد کہا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مہینے میں لڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ سے روکے، مسجد حرام جانے سے روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں آنے سے روکے، مکہ میں رہنے والوں کو مکہ سے کوئی نکال دے، تو اللہ نے فرمایا وہ ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے جو تم کر رہے ہو. اور پھر دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ نے کہہ دی. اللہ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اگر کسی کو قتل کر دیا جائے اتنا بڑا مجرم نہیں ہوگا، اگر امت میں فتنہ پھیلا دیا وہ اس سے بڑا مجرم.
لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا فتنہ پھیلانے کی، سنیوں کے اندر لڑا دیا، سلسلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، بارگاہوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، سجادوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ پھیلانا، لیکن مسلمان کو اس سے فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں پھر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایک کافر جو ہے بھلے ہی کوئی تم کو دیوالی کے اوپر دیوالی بونس دے دے، لیکن وہ اس وقت تک تم سے لڑتا رہے گا جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے۔ اگر کسی نے دو بول میٹھے بول دیے نا غیر مسلم نے، تو مسلمان تو لڈو بن کے اس کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا، پھر وہ سارے راز بتا دیتا ہے، پھر وہ بھی کہنے لگتا ہے غیر مسلم کو دیکھ کر، ہاں یار مسلمان بڑے گندے رہتے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں بڑا کچرا نظر آتا ہے، مسلمان جو ہے تو وہ بڑے سستڑ ہے، سست مزاج ہے، پھر وہ بھی غیروں کے پاس مسلمانوں کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے ان کے بہکاوے میں، ان کے جھانسے میں مت آنا، وہ اس وقت تک تم سے لڑتا رہے گا جب تک وہ تمہارا دین تم سے نہ چھین لے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بڑے بڑے ایسے لوگوں کو جو کٹر مسلمانوں کے دشمن ہے، لیکن ان کی زبان سے وہ مسلمان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ ایسے لوگوں سے میں خود ملا ہوں کہ جو اتنی میٹھی باتیں کرے گا قرآن اور اسلام کے بارے میں، بعد میں جب اس کا کسی کے سامنے تذکرہ ہوا تو پتا چلا رے یار وہ تو فلاں تنظیم کا ایک کٹر انسان ہے، وہ تو کٹر انسان ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں نا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے لیکن دل میں وہ کڑواہٹ رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ اگر کوئی مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ گیا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی غیر مذہب میں چلا گیا، جیسے کہ آج ٹرینڈ چل رہا ہے ایکس مسلم کا، تو دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے، روز ان کا آنکڑا آتا ہے، نمبر آتا ہے، کاؤنٹ ان کا ہوتا ہے، آج 30,000 لوگ ہو گئے، آج 30,001 لوگ ہو گئے، آج 30,010 لوگ ہو گئے ایکس مسلم۔ بڑی جو ہے تو وہ بڑی فخر کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ روز ہمارا نمبر بڑھ رہا ہے۔ وہ نمبر تو بڑھ رہا ہے، جہنم کا بھی نمبر بڑھ رہا ہے ساتھ میں۔ ادھر تم جا رہے ہو اسلام چھوڑ کے، ادھر تمہارا راستہ صاف ہو رہا ہے جہنم میں جانے کا۔ اللہ نے کہہ دیا جو مرتد ہو گیا اور مرتد ہی مرا، اب اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اب اگر اس نے زندگی میں 10 حج کیے، برباد ہو گیا۔ اب اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوگا، اس کو پھر دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا۔ اگر پھر وہ دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، دوبارہ سے اپنی بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ دوبارہ سے اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے، تجدید بیعت کرنا پڑے گی۔ دوبارہ سے اسلام میں آنا چاہتا ہے، تمام ارکان اس کو دوبارہ سے ادا کرنے پڑیں گے۔ اتنا سخت گناہ ہے مرتد ہونا کہ سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں مرتد جب بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی مرتد ہو گیا اور اسی پر مر گیا تو اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ والے ہیں۔ فائنل ڈیسیجن، جو مرتد ہو گیا وہ دوزخی ہے، جو مرتد ہو گیا وہ دوزخی ہے۔ اور آگے کیا کہا ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی ساری باتوں کا یہاں پر ذکر ہو گیا، لیکن قابل غور بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کو خوش کرنے کے لیے ہیپی دیوالی کا اسٹیٹس تو لگا دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ تمہارے ہیپی دیوالی کے اسٹیٹس سے وہ خوش نہیں ہونے والا۔ کسی کے ساتھ بھائی چارہ نبھانے کے لیے وہ پٹاخے تو پھوڑ لے گا، ہولی کے دن وہ رنگ بھی ایک دوسرے پر پھینک دے گا، لیکن یاد رکھنا اگر آج ہم کسی پر کتنا ہی رنگ پھینکے لیکن کبھی وہ تمہارے رنگ میں رنگنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے کسی رنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے،
ہمارے لیے تو اللہ کا رنگ کافی ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کافی ہے، اور اس سے بہتر ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیوالی پر کسی کو مبارکباد دی اور اگر اس نے وہ مٹھائی کھائی جس پر وہاں پر منتر پڑا گیا تو اعلی حضرت فرماتے وہ کافر ہو گیا۔ اگر خوشی کے ساتھ کسی نے تہوار کو قبول کر لیا، اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر بھی دیوالی کی لائٹنگ لگی ہوتی ہے، مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر بھی پھول لگے ہوئے تھے تاکہ اٹریکٹ کر سکے وہ کسٹمرز کو۔ یہ پیسہ تو آج کما لیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ہم؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو فالو کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔